اس وقت اسرائیل ہے اور یہودا ہے، یہ دو سلطنتوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ دو مختلف ملکوں میں یہ ایک ملک جو تھا یہ بٹ چکا ہے۔ 10 قبیلے ایک جانب اور 2 قبیلے ایک جانب ہیں۔ ایک قبیلے پر، یا جس کو 2 قبیلے بھی کہتے ہیں، جس میں یہودا کے ساتھ بنیامین کا قبیلہ ہے، اس کے اوپر یہودا کے اوپر داؤد کی سلطنت ہے، داؤد کی نسل کی سلطنت ہے۔ اور کہ داؤد کا دل خدا کے ساتھ خالص تھا، اس لیے خدا نے داؤد کی وجہ سے اس کی سلطنت ان 2 قبائل پر قائم رکھی ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں سلاطین کی پہلی کتاب، اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے، اور نبات کے بیٹے یربیام کی سلطنت کے 18ویں سال سے ابیام یہودا پر سلطنت کرنے لگا۔ آمین۔ ٹیکسٹ کو بھی ہم ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں، اور تواریخ کی کتاب میں سے بھی ہم کچھ چیزوں کو ساتھ ساتھ دیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ تھوڑا سا کانٹیکسٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو اسرائیل ہے اور یہودا ہے، یہ 2 سلطنتوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ 2 مختلف ملکوں میں یہ ایک ملک جو تھا یہ بٹ چکا ہے۔ 10 قبیلے ایک جانب اور 2 قبیلے ایک جانب ہیں۔ ایک قبیلے پر، یا جس کو 2 قبیلے بھی کہتے ہیں، جس میں یہودا کے ساتھ بنیامین کا قبیلہ ہے، اس کے اوپر یہودا کے اوپر داؤد کی سلطنت ہے، داؤد کی نسل کی سلطنت ہے۔ اور خدا نے یہ سلطنت داؤد کے گھرانے میں قائم رکھی، اور اس کی جو ریزنز ہیں وہ ہم نے پہلے جانی تھیں کہ چونکہ داؤد کا دل خدا کے ساتھ خالص تھا، اس لیے خدا نے داؤد کی وجہ سے اس کی سلطنت ان 2 قبائل پر قائم رکھی ہے۔ اور سلیمان کی وجہ سے اور باقی اولاد کے نہ چلنے کی وجہ سے باقی جو 10 قبیلے ہیں وہ الگ ایک ملک بن گئے، الگ ایک سلطنت بن گئے، جس کو ہم شمالی سلطنت بولتے ہیں۔ اب ہمارے پاس 2 سلطنتیں ہیں، 2 ملک ہیں۔ ایک کو ہم شمالی سلطنت بولتے ہیں اور ایک کو ہم جنوبی یا صدرن کنگڈم یا سلطنت بولتے ہیں۔ اور ان دونوں کا احوال جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ یعنی سلاطین کی پہلے اور دوسرے سلاطین کی جو کتابیں ہیں، اس میں ہم یہودا کے بادشاہوں کے بارے میں بھی سیکھیں گے، اور اس میں ہم اسرائیل کے بادشاہوں کے بارے میں بھی سیکھیں گے۔ آلدو کہ یہ بھی اسرائیل، یہ سارے بنی اسرائیل ہیں، سارے کے سارے جو قبائل ہیں، لیکن ان کو خاص طور پر 10 قبائل کو اسرائیل کہا گیا ہے، اور باقی جو ادھر کے قبیلے ہیں ان کو یہودا کہا گیا ہے۔ سو ان دونوں کو ہم دیکھیں گے، اور یہ کتابیں اسی طرح سے بیان کرتی ہیں، کبھی یہودا کے بادشاہوں کے بارے میں اور کبھی اسرائیل کے بادشاہوں کے بارے میں۔ ادھر کون سا بادشاہ ہے اس کا کیا احوال رہا، اور دوسری سائڈ پر کون سا بادشاہ ہے اس کا کیا احوال رہا، یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ اچھا، اس کے بعد آگے تواریخ کی کتابیں ہیں۔ تواریخ کی کتابوں میں بھی بادشاہوں کا بیان ہے، لیکن ان میں زیادہ تر جو بیان ہے وہ یہودا کے بادشاہوں کا ہے۔ ان میں زیادہ تر بیان جو ہے وہ یہودا کے بادشاہوں کا ہے۔ اسرائیل کے بادشاہوں کا بڑا مختصر سا بیان کیا گیا ہے۔ یعنی سلاطین کی جو دونوں کتابیں ہیں، یہ یہودا اور اسرائیل دونوں کے بادشاہوں کے بارے میں تفصیل سے بیان کرتی ہیں، لیکن جو تواریخ کی کتابیں ہیں وہ یہودا کے بادشاہوں میں زیادہ تفصیل سے بیان کرتی ہیں، اور اسرائیل کے بادشاہوں میں مختصر سا بیان کرتی ہیں، اور وہ بھی چند ایک بادشاہوں کا ذکر کرتی ہیں۔ باقی زیادہ تر جو تفصیل ہے وہ کس کی ہے؟ یہودا کے بادشاہوں کی تفصیل اس میں دی گئی ہے۔ سو ہم سلاطین کی کتاب کے 15ویں باب میں موجود ہیں، اور جو اس ٹائم سلطنت ہے وہ نبات کے بیٹے یربیام کی ہے۔ وہ کس کی ہے؟ نبات کے بیٹے یربیام کی۔ اور یہ جو سلطنت یہ شمالی سائیڈ پر ہے، لیکن جنوبی سائیڈ پر یعنی یہودا میں کس کی سلطنت ہے؟ ابیا کی۔ یہودا میں کس کی سلطنت ہے؟ ابیا کی۔ اور ابیا کون ہے؟ ابیا رہبیام کا کیا ہے؟ بیٹا ہے۔ اچھا، سلاطین کی کتاب میں اسے ابیام کہا گیا ہے، اور تواریخ کی کتاب میں اسے کیا کہا گیا ہے؟ ابیا۔ تو یہ اکثر آپ کو ملے گا، چند ناموں میں اس طرح کا فرق آپ کو ملے گا۔ یہ بیسیکلی فرق نہیں ہوتا، یہ ایک لکھنے کا طریقہ، لیکن دونوں ایک ہی شخص کو
ریفر کر رہے ہیں. ابیام اور ابیا بیسیکلی ایک ہی بادشاہ ہے. جب ہم تواریخ کا حوالہ دیکھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ابیا ہے اور یہاں پر یہ نام کیا ہے؟ ابیام ہے. آگے لکھا ہے اس نے یروشلیم میں 3 سال بادشاہی کی. اس کی ماں کا نام ماکا تھا جو ابی سلوم کی بیٹی تھی. اچھا، یہ جو بادشاہی ہے یہ صرف 3 سال ہے. اس کی بادشاہی کتنا عرصہ ہے؟ صرف 3 سال. یعنی رہبعام کا جو بیٹا ہے اس نے صرف 3 سال بادشاہی کی یہودا پر. خدا نے اس کی بادشاہی میں اس کو برکت نہیں دی. اس کی بادشاہی کا دورانیہ بہت ہی کم تھا. اور یہاں پر جو لکھا ہے نا اس کی ماں کا نام ماکا تھا جو ابی سلوم کی بیٹی تھی. اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ابی سلوم کی بیٹی کیسے بنتی ہے. آگے بھی اس کا ذکر ہے. اس نے اپنے باپ کے سب گناہوں میں جو اس نے اس سے پہلے کیے تھے اس کی روش اختیار کی، اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ تھا جیسا اس کے باپ داؤد کا دل تھا. اب داؤد اس کا ٹیکنیکلی اس کا باپ نہیں ہے بلکہ اس کا کیا ہے؟ پردادا ہے. اس کا کیا ہے؟ کیونکہ وہ تو رہبعام کا بیٹا ہے اور رہبعام کس کا بیٹا ہے؟ سلیمان کا بیٹا ہے اور سلیمان داؤد کا بیٹا ہے. لیکن یہاں پر کیا لکھا ہے کہ اس کے باپ داؤد کا دل. عبرانی میں اینسیسٹرز کو عام طور پر اس طرح سے ریفر کیا جاتا تھا، یعنی دادا کو بھی باپ کہا جاتا تھا، اور بعض اوقات اگر نانی یا نانی ہے تو اس کو بھی ماں کہا جاتا تھا. یہ ایک ریفر کرنے کا طریقہ ہے. اسی طرح جو اوپر نام ماکا لیا گیا ہے یہ بیسیکلی اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس کی ماں کیسے ہے. 2 سیموئیل اس کا 14واں باب اور اس کی 27ویں آیت. سیموئیل کی دوسری کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے اور ابی سلوم سے 3 بیٹے پیدا ہوئے اور ایک بیٹی جس کا نام تمر تھا. وہ بہت خوبصورت عورت تھی. یہ جو تمر ہے بیسیکلی یہ ابی سلوم کی بیٹی ہے، لیکن یہاں پر کیا لکھا ہے کہ ماکا جو ابی سلوم کی بیٹی ہے. یہ بیسیکلی ماکا جو ہے یہ ابی سلوم کی بیسیکلی بیٹی کی آگے بیٹی ہے. وہ کس طرح سے؟ میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں. 2 تواریخ اس کا 13واں باب اور اس کی 2 آیت. اس نے یروشلیم میں 3 برس سلطنت کی. اس کی ماں کا نام میکایا تھا، یعنی وہی ماکا میکایا جو اورییل جبی کی بیٹی تھی، اور ابیا اور یربعام کے درمیان جنگ ہوئی. یہ بیسیکلی ابیا کا ہی بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کی ماں کا نام میکایا ہے اور وہ جو اورییل جبی کی بیٹی تھی. یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ماکا ہے یا میکایا ہے یہ کس کی بیٹی ہے؟ اورییل جبی کی بیٹی ہے. اور یہاں پر کیا لکھا ہے کہ وہ کس کی بیٹی ہے؟ ابی سلوم کی بیٹی. اور ابی سلوم کی بیٹی کون ہے؟ تمر ہے. بیسیکلی ابی سلوم کی بیٹی تمر ہے جس کا شوہر جبییل ہے. ان دونوں کی بیٹی ماکا ہے. ماکا بیسیکلی جو ابی سلوم کی کیا ہے؟ وہ نواسی ہے. ابی سلوم کی کیا ہے؟ نواسی ہے. آگے لکھا ہے باوجود اس کے خدا نے داؤد کی خاطر یروشلیم میں اسے ایک چراغ دیا، یعنی اس کے بیٹے کو اس کے بعد ٹھہرایا اور یروشلیم کو برقرار رکھا، اس لیے کہ داؤد نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا اور اپنی ساری عمر خداوند کے کسی حکم سے باہر نہ ہوا سوا ہتی اوریا کے معاملے کے. اچھا، یہاں پر آپ ایک بات نوٹ کریں گے کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ ہتی اوریا کے معاملے کے علاوہ داؤد کسی معاملے میں خدا سے دور نہیں ہوا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب داؤد نے مردم شماری کرائی تھی تو اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے غلطی کی تھی، اس نے گناہ کیا تھا. اور بھی معاملات ہیں جہاں پر داؤد نے بیسیکلی کیا کیا ہے؟ غلطی کی ہے، خداوند کے حکموں کے اگینسٹ وہ گیا ہے. لیکن یہ جو یہاں پر لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان جنرل داؤد خدا کے کلام کے اگینسٹ نہیں گیا. داؤد خدا کے کلام کے اگینسٹ نہیں گیا زندگی میں. اور یہ اور بھی بہت ساری باتوں میں آپ کو ملے گا جہاں پر خدا کا کلام کسی کی تعریف کرتا ہے کہ اس نے بڑی اچھی زندگی گزاری ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا. یا اگر کسی کے بارے میں لکھا ہے، جس طرح ایوب کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کامل چلنے والا شخص تھا، یا زکریا کی اور الشبا کی تعریف کی گئی ہے یا کسی کی بھی تعریف کی گئی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. لیکن بہت بڑا سیریس سن جو داؤد کی زندگی میں تھا وہ ہتی اوریا والا معاملہ تھا، جو کہ بہت
कॉन्सिक्वेंशल था। और रहब्याम और यरब्याम के दरमियान उसकी सारी उम्र जंग रही, और अबियाम का बाकी हाल और सब कुछ जो उसने किया सो क्या वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में लिखा नहीं है। और अबियाम और यरब्याम में जंग होती रही, और अबियाम अपने बाप दादा के साथ सो गया, और उन्होंने उसे दाऊद के शहर में दफन किया, और उसका बेटा आसा उसकी जगह बादशाह हुआ। मेरे साथ देख लें दूसरा तवारीख उसका 13वां बाब, तवारीख की दूसरी किताब और उसका 13वां बाब। ये भी अबिया के हाल का बयान करता है। मैं इसको भी पढ़ देता हूँ। यरब्याम बादशाह के 18वें वर्ष से अबिया यहूदा पर सल्तनत करने लगा। यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा तफसील दी गई है। उसने यरूशलेम में 3 वर्ष सल्तनत की। उसकी माँ का नाम मिकाया था जो उरियल जिबी की बेटी थी। और अबिया और यरब्याम के दरमियान जंग हुई, और अबिया जंगी सूरमाओं का लश्कर यानी 4 लाख चुने हुए मर्द लेकर लड़ाई में गया, और यरब्याम ने उसके मुकाबले में 8 लाख चुने हुए मर्द लेकर जो ज़बरदस्त सूरमा थे सफ़ आराई की। और अबिया समरीम के पहाड़ पर जो इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में है खड़ा हुआ और कहने लगा, क्या यरब्याम और सब इसराइलियों मेरी सुनो, क्या तुमको मालूम नहीं कि खुदावंद इसराइल के खुदा ने इसराइल की सल्तनत दाऊद ही को और उसके बेटों को नमक के अहद से हमेशा के लिए दी है। तो भी नबात का बेटा यरब्याम जो सुलेमान बिन दाऊद का खादिम था उठकर अपने आका से बागी हुआ, और उसके पास निकम्मे और खबीस आदमी जमा हो गए, जिन्होंने सुलेमान के बेटे रहब्याम के मुकाबले में ज़ोर पकड़ा, जब रहब्याम हनूज जवान और नरम दिल था और उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। और अब तुम्हारा ख्याल है कि तुम खुदावंद की बादशाही का जो दाऊद की औलाद के हाथ में है मुकाबला करो, और तुम भारी अमवा हो, और तुम्हारे साथ वो सुनहले बछड़े हैं जिनको यरब्याम ने बनाया कि तुम्हारे माबूद हों। क्या तुमने हारून के बेटों और लावियों को जो खुदावंद के काहिन थे खारिज नहीं किया, और मुल्कों की कौमों के तरीके पर अपने लिए काहिन मुकर्रर नहीं किए, ऐसा कि जो कोई एक बछड़ा और 7 मेंढे लेकर अपनी तकदीस करने आए वो उनका जो हकीकत में खुदा नहीं काहिन हो सके। लेकिन हमारा ये हाल है कि खुदावंद हमारा खुदा और हमने उसे तर्क नहीं किया है, और हमारे यहाँ हारून के बेटे काहिन हैं जो खुदावंद की खिदमत करते हैं, और लावी अपने अपने काम में लगे रहते हैं, और वो हर सुबह और हर शाम को खुदावंद के हुजूर सोख्ती कुर्बानियाँ और खुशबूदार बखूर जलाते हैं, और पाक मेज़ पर नज़र की रोटियाँ कायदे के मुताबिक रखते, और सुनहले शमादान और उसके चिरागों को हर शाम को रोशन करते हैं, क्योंकि हम खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को मानते हैं, पर तुमने उसको तर्क कर दिया है। और देखो खुदा हमारे साथ हमारा पेशवा है, और उसके काहिन तुम्हारे खिलाफ सांस बांध कर ज़ोर से फूंकने को नरसिंगे लिए हुए हैं। ऐ बनी इसराइल, खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा से मत लड़ो, क्योंकि तुम कामयाब ना होगे। पर यरब्याम ने उनके पीछे कमीन लगवा दी, सो वो बनी यहूदा के आगे रहे और कमीन पीछे थी। जब बनी यहूदा ने पीछे नज़र की तो क्या देखा कि लड़ाई उनके आगे और पीछे दोनों तरफ से है, और उन्होंने खुदावंद से फरियाद की और काहिनों ने नरसिंगे फूंके। तब यहूदा के लोगों ने ललकारा, और जब उन्होंने ललकारा तो ऐसा हुआ कि खुदा ने अबिया और यहूदा के आगे यरब्याम को और सारे इसराइल को मारा, और बनी इसराइल यहूदा के आगे से भागे, और खुदा ने उनको उनके हाथ में कर दिया। और अबिया और उसके लोगों ने उनको बड़ी खूनरेजी के साथ कत्ल किया। सो इसराइल के 5 लाख चुने हुए मर्द खेत आए। यूँ बनी इसराइल उस वक्त मगलूब हुए, और बनी यहूदा गालिब आए, इसलिए कि उन्होंने खुदावंद अपने खुदा बाप दादा के खुदा पर भरोसा किया। और अबिया ने यरब्याम का पीछा किया और उन शहरों को उससे ले लिया, यानी बैतेल और उसके देहात, यसाना और उसके देहात, इफ्रून और उसके देहात। और अबिया के दिनों में यरब्याम ने फिर जोर ना पकड़ा, और खुदावंद ने उसे मारा और वो मर गया। लेकिन अबिया कवि हो गया, और उसने 14 बीवियाँ ब्याहीं, और उससे 22 बेटे और 16 बेटियाँ पैदा हुई। अरबिया के बाकी काम और उसके हालात और उसकी कहावतें ईदू नबी की तफसीर में मुंदरज हैं। देखिए, ये चैप्टर पढ़ने का मकसद ये है, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा तफसील बताई गई है कि अबिया बेसिकली उसने क्या किया, उसने यरब्याम से एक जंग लड़ी। और यरब्याम के पास कितने लाख लोग थे? उसके पास 8 लाख लोग थे, और यहूदा के पास 4 लाख लोग थे। और बीच में से उस 8 लाख में से मारे कितने गए? 5 लाख। यानी ज़्यादा जोरावर होने के बावजूद, आगे पीछे से घेरने के बावजूद यहूदा क्या करता है? जंग को जीत जाता है, और इसराइल हार जाता है, क्योंकि वो खुदावंद पर भरोसा करते हैं। इस 1-2 चीज़ें हमें और भी अबिया के कैरेक्टर के बारे में मिलती हैं कि अबिया एक प्रीचर भी है, उसने बड़ा अच्छा प्रीच भी लोगों को किया है खुदा के बारे में, दाऊद के बारे में, सल्तनत के बारे में। और उसने
خدا پر بھروسہ بھی یہاں پر کیا ہے لیکن مکمل طور پر بھروسہ نہیں ہے. اور یہ اس کے کیریکٹر میں تھوڑا سا آگے جا کر جہاں پر لکھا ہے کہ اس نے زور پکڑا تو اس نے کیا کیا, 14 بیویاں بیاہی ہیں, 14 بیویاں بیاہی ہیں. ٹھیک وہ خداوند کے ساتھ بہتر چلا ہے لیکن اس طرح سے نہیں چلا جس طرح سے داؤد. خدا نے بھی اس کو فتح دلائی ہے, خدا نے بھی اس کو سرفرازی اور کامیابی دی ہے لیکن اتنی جتنا سا وہ خداوند کے ساتھ ٹھیک چلا ہے اسی کے مطابق. آئیے سلاطین کی پہلی کتاب کے 15ویں باب پہ دوبارہ آئیں. 9ویں آیت سے لکھا ہے, اور شاہ اسرائیل یربعام کے 20ویں سال سے آسا یہودا پر سلطنت کرنے لگا اور اس نے 41 برس یروشلیم میں سلطنت کی. ابھی شمالی سائڈ پر ابھی کون ہے بادشاہ؟ یربعام ہی ہے. ابھی کون ہے؟ یربعام ہی ہے. اور دوسری سائڈ پر رہبعام کے بعد اس کا بیٹا ابیا بادشاہ ہوا تھا, اور ابیا کے بعد اب کون ہوگا؟ آسا بادشاہ ہوگا. اور یربعام کے 20ویں سال سے یہودا پر آسا سلطنت کرنے لگتا ہے. اس نے 41 برس یروشلیم میں سلطنت کی. اس کی ماں کا نام ماکا تھا جو ابی سلوم کی بیٹی تھی. آسا نے اپنے باپ داؤد کی طرح وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا. اس نے لوتیوں کو ملک سے نکال دیا اور ان سب بتوں کو جن کو اس کے باپ دادا نے بنایا تھا دور کر دیا. اور اس نے اپنی ماں ماکا کو بھی ملکہ کے رتبے سے اتار دیا کیونکہ اس نے ایک یسیرت کے لیے ایک نفرت انگیز بت بنایا تھا. آسا نے اس کے بت کو کاٹ ڈالا اور وادی کدرون میں اسے جلا دیا. لیکن اونچے مقام ڈھائے نہ گئے. تو ابھی آسا کا دل عمر بھر خداوند کے ساتھ کامل رہا اور اس نے وہ چیزیں جو اس کے باپ نے نظر کی تھیں اور وہ چیزیں جو اس نے آپ نظر کی تھیں, یعنی چاندی اور سونا اور ظروف, سب کو خداوند کے گھر میں داخل کیا. اچھا, یہاں پر ایک اور بات نوٹ کریں کہ یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ آسا کی ماں کا نام بھی کیا ہے؟ ماکا ہے. بیسیکلی یہ کون ہے؟ اس کی نانی. اور یہ جو نانی ہے یہ بیسیکلی ٹھیک عورت نہیں تھی. اس نے ایک بڑا ہی نفرت انگیز بت بنا رکھا تھا جس کو آسا کیا کرتا ہے؟ جلا دیتا ہے. آسا اس کو کاٹ کر جلا دیتا ہے اور اس کو اس کے رتبے سے بھی ہٹا دیتا ہے. اس نے فیملی کی پرواہ نہیں کی کہ یہ تو میری فیملی کی بات ہے, تو گھر دی گل ہی ہے. اس نے فیملی کی پرواہ نہیں کی بلکہ اس نے وہ کام کیا جو خداوند کے حضور میں ٹھیک ہے. اور یہ جو لکھا ہے نا کہ تو بھی, اور وہ لوتیوں کو, یعنی وہ جو ہومو سیکشولز تھے, وہ جو پروسٹیٹیوٹس تھے, ان کو بھی نکال دیا. اس نے اس کو بت کو بھی کاٹ کر وادی کدرون میں, جو کہ بالکل یروشلم کے ساتھ وادی ہے جہاں پر وہ اپنا گند وغیرہ پھینکتے تھے, وہاں پر جلا دیا. اور وہ سب چیزیں کی جو اس کے باپ دادا نے, یعنی جو اس کے باپ داؤد نے کی تھی اس کے مطابق. آلدو کہ داؤد جیسا نہیں لیکن کافی حد تک اس نے ملتی جلتی چیزیں کی ہیں. اور ایک اور چیز جو لکھی ہے کہ لیکن اونچے مقام ڈھائے نہ گئے. یہ جو بتوں کے لیے اونچے مقام بنائے گئے تھے یہ اس نے ڈھا دیے ہیں, لیکن کچھ اونچے مقام یہوہ کے لیے بھی لوگوں نے بنا رکھے تھے, وہ اس نے نہیں ڈھایا. حالانکہ ان کا کوئی حکم نہیں ہے کہ سچے خدا کی پرستش کرنے کے لیے آپ اونچے مقام بنائیں, لیکن یہ اونچے مقام بنائے گئے تھے اور ان مقاموں کو اس نے نہیں ڈھایا, لیکن جو بتوں کے لیے بنائے گئے تھے ان کو اس نے ڈھا دیا. اور آسا اور شاہ اسرائیل بادشاہ میں ان کی عمر بھر جنگ رہی. اچھا, یہ بادشاہ کہاں سے آ گیا؟ بادشاہ اس لیے آ گیا کیونکہ دوسری سائڈ پر اس کے بعد بادشاہ آئے گا. یربعام کے بیٹے کے بعد بادشاہ آئے گا. لیکن چونکہ ابھی وہ سٹوری دوسری سائڈ والی ہم نہیں کر رہے, اس والی کر رہے ہیں, تو اس لیے لکھا ہے کہ آسا کی جنگ بادشاہ کے ساتھ رہی ہے. آسا چونکہ 41 برس بادشاہی کرے گا, ایک بڑا لمبا پیریڈ ہے. اس کے 41 برس میں تقریباً 5 بادشاہ اسرائیل میں آئیں گے. اور ایک اور انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں کہ ڈائنیسٹی بیسیکلی ایک خاندان کی حکومت کو کہتے ہیں. اور جس طرح برصغیر پاک و ہند میں بہت ساری ڈائنیسٹیز آئی ہیں, جس میں ایک مغل ڈائنیسٹی تھی. مغل ڈائنیسٹی کا کیا مطلب ہے کہ مغلیہ سلطنت میں بہت سارے بادشاہ تھے. بہادر شاہ ظفر, اور اس سے پیچھے آپ دیکھیں جہانگیر اور شاہ جہاں تھے, پتہ نہیں کون کون. یہ سارے جو تھے یہ مغلیہ سلطنت کے بادشاہ تھے, ایک ڈائنیسٹی تھی. اس سے پہلے کوئی اور ڈائنیسٹی تھی, اس سے پہلے کوئی اور, یعنی ایک خاندان کی حکومت کو ڈائنیسٹی بولتے ہیں. تو ساؤتھ میں, جنوبی بادشاہت میں ایک ہی ڈائنیسٹی رہے گی, لیکن شمال میں تقریباً 250 سالوں میں 9 ڈائنیسٹیز آئیں گی. کتنی آئیں گی؟
9 डायनेस्टी, यानी 9 दफा वहां पर हुकूमत तब्दील होगी, बादशाह नहीं, नस्ली हुकूमत 9 दफा तब्दील होगी। यानी एक बंदा तो बाद कोई हो रही हो नस्ल को हो सकता है उस वो 2-3 बादशाह उसकी नस्ल से आए, फिर कोई और वहाँ पर कब्जा कर ले। दूसरी साइड पर बादशाह तो बहुत सारे आए, लेकिन डायनेस्टी एक ही है, सल्तनत एक ही है। इसराइल में तकरीबन 9 डायनेस्टीज़ आएंगी 250 साल के पीरियड में, और फिर उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको मुकम्मल तौर पर वहाँ से बेदखल कर दिया जाएगा, यानी उनको असीर करके ले जाया जाएगा और उसके बाद कभी वो वापस नहीं आएंगे। अच्छा, आगे लिखा है, और आसा और शाह इसराइल बादशाह में उनकी उम्र भर जंग रही, और शाह इसराइल बादशाह ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को बनाया ताकि शाह यहूदा आसा के पास किसी की आमदोरफ्त ना हो सके। तब आसा ने सब चांदी और सोने को जो खुदा उनके घर के ख़जानों में बाकी रहा था और शाही महल के ख़जानों को लेकर उनको अपने खादिमों के सुपुर्द किया। और आसा बादशाह ने उनको शाह इराम बिन हद्दद के पास, जो हिज़यून के बेटे ताबरमून का बेटा था और दमिश्क में रहता था, रवाना किया और कहला भेजा कि मेरे और तेरे दरमियान और मेरे बाप और तेरे बाप के दरमियान अहदो पैमान है। देख, मैंने तेरे लिए चांदी और सोने का हदिया भेजा है, सो तू आकर शाह इसराइल बादशाह से अहद शिकनी कर ताकि वो मेरे पास से चला जाए। ये वो काम है जो कि आसा को नहीं करना चाहिए था। आसा ने बेसिकली यहाँ पर क्या किया है, उसने इंसान पर भरोसा किया है। मैं दूसरे तवारीख से भी इसका हवाला आपको बताता हूँ। और बिन हद्दद ने आसा बादशाह की बात मानी और अपने लश्कर के सरदारों को इसराइली शहरों पर चढ़ाई करने को भेजा और यून और दान और अबील बैतमाका और सारे किन्नरत और नफ्ताली के सारे मुल्क को मारा। जब बादशाह ने ये सुना तो रामा के बनाने से हाथ खींचा और तिर्जा में रहने लगा। तब आसा बादशाह ने सारे यहूदा में मुनादी कराई और कोई मजूर न रखा गया। सो वो रामा के पत्थर को और उसकी लकड़ियों को जिनसे बादशाह उसे तामीर कर रहा था उठा ले गए। और आसा बादशाह ने उनसे बिन्यामीन के जिबा और मिस्फा को बनाया। और आसा का बाकी हाल और उसकी सारी कुव्वत और सब कुछ जो उसने किया और जो शहर उसने बनाए, सो क्या वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं है? लेकिन उसके बुढ़ापे के वक्त में उसे पाँव का रोग लग गया। कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये गाउट था या कोई और बीमारी थी। और आसा अपने बाप दादा के साथ सो गया और अपने बाप दादा के साथ अपने बाप दाऊद के शहर में दफन हुआ और उसका बेटा यहूसफत उसकी जगह बादशाह हुआ। अब हमने किसकी स्टोरी पढ़ी है? आसा की स्टोरी पढ़ी। और आसा कितने साल उसने हुकूमत की है? उसने 41 ईयर्स 41 साल हुकूमत की है। इससे पहले जो अबिया था उसकी हुकूमत जस्ट 3 साल की थी। सो इसकी कितनी है? 41 साल की। इसकी हुकूमत काफ़ी लंबी है। अब हम जब दूसरी साइड पर जाएंगे तो वहाँ पर काफ़ी सारे बादशाह इस पीरियड में चेंज होंगे। जब तक कि हम इसके 41 साल पूरे नहीं कर लेते, फिर स्टोरी दोबारा इस साइड पर आएगी। तब तक स्टोरी जो है वो दूसरी शिमाली इसराइल में ही रहेगी। मेरे साथ देखें तवारीख की किताब, तवारीख की दूसरी किताब और उसका 15वां बाब देखें, 14वां बाब देखें। ये बाब उसी से शुरू होता है कि अबिया अपने बाप दादा के साथ सो गया और उन्होंने उसे दाऊद के शहर में दफन किया और उसका बेटा आसा उसकी जगह बादशाह हुआ। फिर जो हमने जिस तरह से स्टोरी पढ़ी है, आप इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ लीजिएगा क्योंकि इस तरह टाइम ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इन चैप्टर का मैं मुख्तसर आपको बता देता हूँ कि आसा के बारे में लिखा है कि आसा ने वो काम किया जो कि खुदावंद की नज़र में ठीक था। थोड़ा सा बयान उसका इस चैप्टर में भी किया गया है, लेकिन यहाँ पर 2 चैप्टर्स बेसिकली आसा की हुकूमत के बारे में बयान करते हैं। 15वां भी और 14वां भी और 15वां भी, ये दोनों चैप्टर आसा की हुकूमत के बारे में बयान करते हैं। और इसमें काफ़ी तफसील मौजूद है, उसकी जंग की भी तफसील मौजूद है। इसमें एक ज़बरदस्त जंग हुई है आसा की और खुदा ने उसको एक ज़बरदस्त फ़तह दिलाई है। खुदा ने उसको एक ज़बरदस्त फ़तह दिलाई है, यानी काफ़ी बड़ी फ़ौज उसके मुकाबले को आई और उसने क्या किया है, उनसे फ़तह पाई है। मैं एक हवाला आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। 15वां बाब उस जंग को और किस तरह से आसा ने उस जंग को जीता है उसको बयान करता है। 16वें बाब में आए ज़रा। आसा की सल्तनत के 36वें वर्ष इसराइल का बादशाह यहूदा पर चढ़ आया और रामा को तामीर किया। और उसने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी है? उसने अपनी ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन गुजारी है।
اس نے بتوں کو دور کیا ہے، اس نے اپنی نانی کے اس بت کو جلا ڈالا جو کہ اس نے بنا رکھا تھا، کاٹا، جلا دیا، اس نے لوتیوں کو ملک سے نکال دیا، اس نے بہترین کام کیے اور بہت ساری چیزیں کی۔ پھر ایک بڑی زبردست جنگ ہے جس میں انہوں نے خدا پر بھروسہ کیا اور ایک بہت بڑی تعداد کو خداوند نے کیا کیا ہے، ان کے سامنے سے شکست دی ہے۔ یہاں پر ایک بڑی زبردست سیکھنے والی بات ہے، 16ویں چیپٹر میں ہے، اور آسا کی سلطنت کے 36ویں برس اسرائیل کا بادشاہ یہودا پر چڑھایا اور راما کو تعمیر کیا تاکہ یہودا کے بادشاہ آسا کے ہاں کسی کو آنے جانے نہ دے، جو بھی ہم سلاطین کی کتاب میں بھی پڑھ رہے تھے۔ اب آسا نے کیا کیا؟ اس نے سارا سونا خداوند کے گھر سے اور یروشلیم سے جو کچھ اس کے پاس موجود تھا اور چاندی نکالی ہے اور بن حدد کے پاس جو دمشق میں رہتا تھا روانہ کیا۔ اور مقصد کیا تھا کہ بادشاہ مجھ پہ چڑھا آیا ہے اور وہ شہر کو تعمیر کر رہا ہے، اس نے ہمارا راستہ روک دیا ہے، سو تو کیا کر، اس پر حملہ کر تاکہ وہ یہاں سے چلا جائے، وہ یہاں سے چلا جائے، ہماری جان چھوٹ جائے۔ یعنی ٹھیک زندگی گزارنے کے بعد اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے خدا پر بھروسہ نہیں کیا اور اس نے انسان پر بھروسہ کیا۔ اس نے کس پر بھروسہ کیا؟ انسان پر بھروسہ کیا۔ ٹھیک ہے، بن حدد نو تے سونا چاندی تے پیسے پوسے لب گئے، انہیں کیا بس ٹھیک ہے اسی چڑھائی کرنے۔ خیر وہ آیا، اس نے اس کی مدد کی اور وہ چلا گیا۔ بادشاہ جو تھا وہ چلا گیا، یعنی آسا کا مقصد پورا ہو گیا۔ آسا ہوں آسا یہ نہیں کہہ سکتا شکر خدا دا، خدا نہیں بھیجا، کیونکہ اس نے کس پہ؟ اس نے تو خدا پہ بھروسہ ہی نہیں کیا، اس نے تو انسان پر بھروسہ کیا۔ یہ سملر کیس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہم بہت سارے جھوٹ بول کے ویزا اپلیکیشن دیتے ہیں اور جب اپروو ہو جاتی ہے تو پھر اسی کی کہنے ہیں خدا نے کیتا ہے یا اور بہت سارے کام ہیں جس بے شمار جھوٹ بولنے سے تو جدو کام ہو جاتا ہے تو پھر اسی کی کرنے شکر ہے خدا دا، خدا نے کام بناتا ہے۔ جب ساؤل نے بھی اس طرح کی بات کی تھی، یاد ہے آپ کو کہ خدا ساؤل سے کیا کہہ رہا تھا کہ تو داؤد نو کچھ نہیں کہنا، تو جب ساؤل کو خبر ملی کہ داؤد فلاں فلاں جگہ پر چھپا ہوا ہے تو ساؤل نے کی کیا سی؟ خدا نے اس کو میرے ہاتھ میں کر دیا، حالانکہ خدا انہوں کہنے دیا سی کہ جا تو کار اپنے، تو اس کو کچھ نہ کہہ۔ سو آسا اس طرح کی بات تو نہیں کر سکتا۔ اب 7ویں آیت میں دیکھیں خدا نے کیا کہا۔ اس وقت حنانی غیب بین یہودا کے بادشاہ آسا کے پاس آ کر کہنے لگا، چونکہ تو نے ارام کے بادشاہ پر بھروسہ کیا اور خداوند اپنے خدا پر بھروسہ نہیں رکھا، اسی سبب سے ارام کے بادشاہ کا لشکر تیرے ہاتھ سے بچ نکلا ہے۔ کیا کوشی اور لوبی اموائے کثیر نہ تھے جن کے ساتھ گاڑیاں اور سوار بڑی کثرت سے تھے؟ تو ابھی چونکہ تو نے خداوند پر بھروسہ رکھا، اس نے ان کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ خداوند اس کو یاد دلا رہا ہے کہ اتنی بڑی فوج تیرے مقابلے میں آئی تھی جو پچھلے چیپٹر میں، تو پھر بھی میں نے کیا کیا؟ ان کے خلاف تجھے فتح دلائی۔ وہ تو ان سے زیادہ پاورفل تھے، کیونکہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے اس اپنے تئیں قوی دکھائے۔ اس بات میں تو نے بے وقوفی کی، کیونکہ اب سے تیرے لیے جنگ ہی جنگ ہے۔ تب آسا نے اس غیب بین سے خفا ہو کر اسے قید خانے میں ڈال دیا کہ وہ اس کلام کے سبب سے نہایت غضبناک ہوا، اور آسا نے اس وقت لوگوں میں سے بعض اوروں پر بھی ظلم کیا۔ اور یہ بات یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ آپ جتنا مرضی عرصہ خدا ان کے ساتھ چلتے رہے ہوں، جب آپ زیادہ عرصہ چلتے ہیں تو اس کا یہ آٹومیٹکلی مطلب نہیں ہوتا کہ آپ روحانی طور پر بھی اتنے ہی مضبوط رہتے ہیں۔ اگر گناہ آپ کی زندگی میں جگہ بنا لے تو وہ کہیں پر بھی آپ کا کام خراب کر سکتا ہے، اور اس نے بہت ساروں کا کیا، 20 30 50 سال خداوند کے ساتھ ٹھیک طور پر چلنے والے خادم جب خداوند پر بھروسہ نہیں کرتے تو وہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ ولیم برینم کی ایک بہت بڑی مثال ہے، یہ جو اونلی جیزس والوں کا بانی تو نہیں ہے، لیکن یہ ولیم برینم ایک بہت اچھا خادم تھا۔ اپنی جوانی کے شروع میں بہت اچھی اس نے خدمت کی، لیکن آہستہ آہستہ اس کا بھی کیا ہوا؟ ڈی ٹریک ہو گیا، اور پھر اس نے وننس اور اونلی جیزس یعنی وننس کی تعلیم عام کی، اور بھی جو ڈیفرنٹ تعلیم تھی اور بہت سارے کانسیپٹ اس نے ایسے پروموٹ کیے، اور پھر اوور آل چرچ نے اس کو ریجیکٹ کیا کہ نہیں، اس کی تعلیم اب ٹھیک نہیں رہی۔ لیکن وہ پہلے ٹھیک تھا، بعد میں خراب ہو گیا۔ آسا بھی جو تھا یہ پہلے ٹھیک تھا، بعد میں خراب ہو، اور ایسا ہوا۔ دیکھیں خداوند نے تو اس کو چانس دیا ہے، ایک نبی کو اس کے پاس بھیجا ہے، اور خداوند ہمیں بھی چانس دیتا ہے، خداوند آپ کو بھی چانس دیتا ہے۔ اگر آپ
اتنا عرصہ خداوند کے ساتھ چلتے رہے ہیں تو خداوند ضرور آپ کو موقع دیتا ہے تاکہ آپ ریکنسیڈر کر سکیں کہ کیا جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں. تو جب آپ کنسیڈر نہیں کرتے، جب آپ اپنی اس ہٹ دھرمی پر، ضد پر قائم رہتے ہیں، تو پھر کیا ہے، پھر انجام وہی ہوتا ہے جو کہ ہونا چاہیے. سو خداوند نے ایک نبی کو بھیجا، اس نے کیا، انہیں نبی نہیں پھاڑ کے قید خانے چھپاتا کی خیال ہے؟ اب اس سے برا سلوک نہیں ہو سکتا. کیا خیال ہے آپ کا کہ آپ کے پاس ایک نبی کو بھیجا جائے تاکہ آپ کو وہ راہ راست پر لانے کی تعلیم دے، لیکن آپ کیا کریں، نبی پر ہی ظلم کریں اور اسے ہی قید خانے میں ڈال دیں. اور لکھا اس وقت لوگوں میں سے بعض اوروں پر بھی ظلم کیا، یعنی اب وہ بدل گیا ہے. مطلب کیا ہے، اوروں پر بھی ظلم کیا، نبی پر بھی ظلم کیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ اب وہ بدل گیا، وہ چینج ہو گیا. اب وہ خداوند پر بھروسہ نہیں کر رہا اور اپنی روش سے باز بھی نہیں آ رہا، although کہ خداوند نے اسے کریکشن کے لیے موقع دیا ہے کہ اپنے آپ کو کریکٹ کر لے. پھر آگے لکھا، اور دیکھو آسا کے کام شروع سے آخر تک یہودا اور اسرائیل کے بادشاہوں کی کتاب میں قلم بند ہے. پھر آگے لکھا ہے اس کو ایک روگ لگتا ہے اور وہ مر جاتا ہے اور اس کو دفن کر دیا جاتا ہے. واپس آئیں سلاطین کی پہلی کتاب کے 15ویں باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، اور شاہ یہودا آسا کی سلطنت کے دوسرے سال سے یربعام کا بیٹا ندب اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا. اس نے اسرائیل پر 2 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور اپنے باپ کی راہ اور اس کے گناہ کی روش اختیار کی جس سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا تھا. یہ جب صدرن کنگڈم کی بات ہوگی، جنوبی کنگڈم کی بات ہوگی، تو ہمیشہ داؤد کے ساتھ کمپیئر کیا جائے گا کہ کیا اس نے داؤد جتنے اچھے کام کیے ہیں یا نہیں کیے. لیکن جب شمالی سلطنت کی بات ہوگی تو کس سے کمپیئر کیا جائے گا؟ یربعام سے کمپیئر کیا جائے گا، کیونکہ اس نے یہ جو بتوں کی پرستش ہے یہ یربعام نے وہاں پر سٹارٹ کرائی تھی. تو پیمانہ کیا ہے؟ یربعام ہے. وہ آگے جا کر آہب یاخی اب جو ہے وہ یربعام کو کراس کر دے گا، اور وہ ساریاں لکھا ہے، اور یربعام نے جو کچھ کیا تھا وہ تو اخیب کے لیے گویا ایسا سی جی میں کوئی گالی کوئی نہیں، اس نے اتنی زیادہ بدی کی تھی. تو یربعام بیسیکلی پیمانہ ہے شمالی سلطنت کے لیے. اور یہاں پہ بھی یہی لکھا ہے کہ اس نے اپنے باپ کی راہ اور اس کے گناہ کی روش اختیار کی جس سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا تھا. اب ہم شمالی سلطنت کی بات کریں، اور آگے اب شمالی سلطنت کی بات چلتی رہے گی جب تک آسا کی سلطنت ادھر سے ختم نہیں ہوتی. پھر جنوبی سلطنت کا ایک اور بادشاہ انٹروڈیوس ہوگا. اور اخیا کے بیٹے بادشاہ نے جو شکار کے گھرانے کا تھا اس کے خلاف سازش کی، اور بادشاہ نے جبتون میں جو فلسطینیوں کا تھا اسے قتل کیا، کیونکہ ندب اور سارے اسرائیل نے جبتون کا محاصرہ کر رکھا تھا. اور شاہ یہودا آسا کے تیسرے ہی سال بادشاہ نے اسے قتل کیا اور اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا. اور جوں ہی وہ بادشاہ ہوا اس نے یربعام کے سارے گھرانے کو قتل کیا، اور جیسا خداوند نے اپنے خادم اخیا سیلانی کی معرفت فرمایا تھا اس نے یربعام کے لیے کسی سانس لینے والے کو بھی جب تک اسے ہلاک نہ کر ڈالا نہ چھوڑا. یربعام کے ان گناہوں کے سبب سے جو اس نے آپ کی اور جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا، اور اس غصہ دلانے کے سبب سے جس سے اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کے غضب کو بھڑکایا. اور ندب کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور آسا اور شاہ اسرائیل بادشاہ کے درمیان ان کی عمر بھر جنگ رہی. یہ جو ندب ہے یہ اس کا بیٹا ہے یربعام کا، اور بادشاہ نے اس کے خلاف سازش کی اور اسے مروا ڈالا. اس کی سلطنت کا خاتمہ ہوا، اور اس نے چن کے تمام لوگوں کو جو کہ اس کی نسل سے تھے کیا کیا ہے؟ مار ڈالا ہے. اور یہ اس زمانے میں کامن تھا. ایک بادشاہ جب بھی ڈائنیسٹی چینج ہوتی تھی، یہ ڈائنیسٹی چینج ہو رہی ہے نا یہاں پہ، یعنی یربعام ہے پھر اس کا بیٹا ہے، اب بادشاہ یہ کسی اور خاندان سے ہے، تو یہ یہاں پر چینج آف ڈائنیسٹی ہے. تو جب ڈائنیسٹی چینج ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے، وہ چن کے ہر شخص کو مار دیتے تھے. بلکہ مغلیہ سلطنت میں یا اور بڑے کیسز میں تو ڈائنیسٹی چینج نہیں بھی ہوتی تھی تو بادشاہ کیا کرتا تھا، باقی سارا نو مروا دیتا سی، یا پراواں نو کزنا نو کہ کوئی اور مطلب دعویٰ نہ کرے. آگے لکھا ہے،
اور شاہ یہوداسا کے تیسرے سال سے اخیا کا بیٹا بادشاہ ترزا میں سارے اسرائیل پر بادشاہی کرنے لگا، اور اس نے 24 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور یربعام کی راہ اور اس کے گناہ کی روش اختیار کی جس سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا۔ بادشاہ نے بھی کیا کام کیا ہے؟ اس نے بھی وہی کام کیا ہے جو کہ اسرائیل کے باقی سارے بادشاہ کرتے آئے۔ 16واں باب دیکھیں، لکھا ہے اور حنانی کے بیٹے یاہو پر خداوند کا یہ کلام بادشاہ کے خلاف نازل ہوا، اس لیے کہ میں نے تجھے خاک پر سے اٹھایا اور اپنی قوم اسرائیل کا پیشوا بنایا، اور تو یربعام کی راہ پر چلا، اور تو نے میری قوم اسرائیل سے گناہ کرا کے ان کے گناہوں سے مجھے غصہ دلایا۔ سو دیکھ، میں بادشاہ اور اس کے گھرانے کی پوری صفائی کر دوں گا، اور تیرے گھرانے کو نبات کے بیٹے یربعام کے گھرانے کی مانند بنا دوں گا۔ بادشاہ کا جو کوئی شہر میں مرے گا اسے کتے کھائیں گے، اور جو میدان میں مرے گا اسے ہوا کے پرندے چٹ کر جائیں گے۔ اور بادشاہ کا باقی حال اور جو کچھ اس نے کیا اور اس کی قوت، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں لکھا نہیں ہے؟ اور بادشاہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور ترزا میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا ایلا اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اس نے 24 برس سلطنت کی ہے، اور اس کی جگہ ایلا اس کا جو بیٹا ہے وہ بادشاہ بنتا ہے، اور بادشاہ کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو کہ یربعام کے ساتھ ہوا، کیونکہ اس نے بھی کیا کیا ہے؟ یربعام کی مانند گناہ کرایا ہے، اسرائیل سے گناہ خود بھی کیا ہے اور اسرائیل سے بھی کرایا ہے۔ آگے لکھا ہے اور حنانی کے بیٹے یاہو کی معرفت خداوند کا کلام بادشاہ اور اس کے گھرانے کے خلاف اس ساری بدی کے سبب سے بھی نازل ہوا جو اس نے خداوند کی نظر میں کی، اور اپنے ہاتھوں کے کام سے اسے غصہ دلایا، یربعام کے گھرانے کی مانند بنا، اور اس سبب سے بھی کہ اس نے اسے قتل کیا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہے نوٹ کرنے والی، یہاں پر جو ریزن ہے، ایک ریزن تو ہے کہ ساری بدی کی وجہ سے اس کو سزا ملی ہے، دوسری یربعام کے سارے گھرانے کو قتل کرنے کی وجہ سے بھی اسے سزا ملے گی۔ اب آپ سوچیں گے کہ یربعام کو جو گھرانہ ہے اس کو قتل کرنے کا تو خداوند نے کہا تھا، یعنی یہ خداوند نے کہا تھا کہ یربعام کے گھرانے کے سارے لوگ مارے جائیں گے۔ اب جب بادشاہ نے مارے ہیں تو اس کی سزا بادشاہ کو کیوں مل رہی؟ بادشاہ نہیں، بادشاہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر وہی ایک سوال ہے جو کہ اکثر کیا جاتا ہے، پرانا عہد ہو یا نیا عہد ہو، کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اس کا کیا ہے؟ ذمہ دار ہے۔ خدا نے بادشاہ کو حکم نہیں دیا کہ تو جا اور جا کر یربعام کی ساری نسل کو قتل کر ڈال، although کہ یہ خدا کے پلان، اس کے منصوبے کی تکمیل میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، یعنی اس کے عمل سے، اس کے غلط عمل سے بھی خداوند کا منصوبہ جو ہے وہ کیا ہے؟ آگے بڑھتا ہے، لیکن یہ اپنے عمل کے لیے پورا کا پورا قصوروار ہے۔ جس طرح یہودا اسکریوتی ہے، یہودا اسکریوتی بیسیکلی یسوع مسیح کو پکڑواتا ہے، اور اس سے کیا ہے؟ نجات کا جو منصوبہ ہے وہ آگے بڑھتا ہے، وہ تکمیل کو پہنچتا ہے جب یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان دیتے ہیں۔ لیکن یہودا اسکریوتی کا قصور اس سے ختم نہیں ہو جاتا کہ چونکہ یہ تو نجات کے منصوبے کے لیے تھا، کیونکہ یہودا اسکریوتی کے وہ ذہن چ بھی نہیں سی کہ اے نجات دے منصوبے لی صلیب تے جان دینا یسوع دا ضروری ہے۔ اس نے جو بھی کیا اس نے گڈ فیتھ میں نہیں کیا، اس نے اپنی ایل انٹینشنز میں کیا ہے، یعنی اس نے بدی کی ہے، اس نے گناہ کیا، اور اس نے بالکل بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ تو نجات کے منصوبے کے لیے ضروری ہے جو میں کر رہا ہوں، اس کے ذہن میں بھی نہیں تھا۔ اس طرح بادشاہ کے بھی ذہن میں نہیں ہے کہ جی میں تو قتل نہیں کرنا چاہتا، دیکھ خدا کہے نہیں تو جا تو کر، میں تینوں کہنے نا تو کر کیا قتل، نہیں خدایا میں نہیں کرنا چاہتا، میں گناہ نہیں کرنا چاہتا، ایسی کوئی گل نہیں ہے۔ بادشاہ کرنا چاہتا ہے، خدا نے صرف اس کو اجازت دی ہے، الاؤ کیا ہے۔ خدا جان بوجھ کر کسی سے گناہ نہیں کرواتا، یہ آلریڈی انسان کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، یہ آلریڈی اس کے دل میں ہوتا ہے۔ بادشاہ کے آلریڈی دل میں تھا کہ وہ کیا کرے گا؟ یربعام کو قتل کرے گا، اور خدا نے کیا کیا ہے؟ صرف اس کی اجازت دی ہے، اس کو روکا نہیں ہے۔ اور کلام مقدس میں اکثر یہ بات آپ دیکھیں گے، دیکھا نا کہ جب خداوند نے اس کے حوالے کر دیا اور خداوند نے یہ کر دیا، خداوند نے وہ کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خداوند نے بیسیکلی اس کام کی
اجازت دی ہے، نہ کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ قوم یا وہ شخص تو ایسا نہیں کرنا چاہ رہا تو خدا نے زبردستی اس سے وہ کام کروایا ہے، ایسا نہیں۔ آگے لکھا ہے اور شاہ یہودا آسا کے 26ویں سال سے بادشاہ کا بیٹا ایلا ترزا میں بنی اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 2 برس سلطنت کی، اور اس کے خادم زمری نے جو اس کے آدھے رتھوں کا داروغہ تھا اس کے خلاف سازش کی۔ اس وقت وہ ترزا میں تھا، اور ارزا کے گھر میں جو ترزا میں اس کے گھر کا دیوان تھا شراب پی پی کر متوالا ہوتا جاتا تھا۔ سو زمری نے آسا بادشاہ یہودا کے 27ویں سال اندر جا کر اس پر وار کیا اور اسے قتل کر دیا، اور اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا۔ یہ بیسیکلی کون ہے؟ زمری ہے۔ یہ کون ہے؟ زمری ہے۔ سو زمری بیسیکلی کیا کرتا ہے؟ اس کو قتل کر ڈالتا ہے، اور جب وہ بادشاہی کرنے لگا تو تخت پر بیٹھتے ہی اس نے بادشاہ کے سارے گھرانے کو قتل کیا، اور نہ تو اس کے رشتہ داروں کا اور نہ اس کے دوستوں کا کوئی لڑکا باقی چھوڑا۔ یوں زمری نے خداوند کے سخن کے مطابق جو اس نے بادشاہ کے خلاف یہو نبی کی معرفت فرمایا تھا، بادشاہ کے سارے گھرانے کو نابود کیا۔ بادشاہ کے سب گناہوں اور اس کے بیٹے ایلا کے گناہوں کے سبب سے جو انہوں نے کیے، اور جن سے انہوں نے اسرائیل سے گناہ کرایا، تاکہ خداوند اسرائیل کے خدا کو اپنے باطل کاموں سے غصہ دلائیں، اور ایلا کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ یعنی بادشاہ نے بھی کچھ فرق نہیں کیا، اس نے بھی وہی کام کیا جو کہ سارے اسرائیل کے بادشاہ کرتے آ رہے تھے، اور وہ بھی اسی راہ پر چلتا ہے۔ اور شاہ یہودا آسا کے 27ویں برس میں زمری نے ترزا میں 7 دن بادشاہی کی۔ ایلا نے کتنا عرصہ بادشاہی کی ہے؟ 2 برس۔ اور بادشاہ نے کتنی کی تھی؟ 24 برس۔ اس کے بیٹے نے کی ہے 2 برس۔ جتنا لگتا ہے کہ 2 برس بہت تھوڑے سی، تو اگلے نے کتنے دن کی تھی؟ 7 دن۔ اس کا یہ دیتے ہفتہ ہی سی بس۔ اس وقت لوگ جبتون میں کے مقابل جو فلسطینیوں کا تھا خیمہ زن تھے، اور ان لوگوں نے جو خیمہ زن تھے یہ چرچا سنا کہ زمری نے سازش کی اور بادشاہ کو بھی مار ڈالا ہے، اس لیے سارے اسرائیل نے عمری کو جو لشکر کا سردار تھا اس دن لشکرگاہ میں اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔ اس نے سازش کی ہے اور خود کو بادشاہ ڈکلیئر کر دیا ہے، لیکن لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ لوگوں نے عمری کو جو کہ لشکر کا سردار تھا اس کو کیا کیا ہے؟ بادشاہ بنا دیا۔ تب عمری اور اس کے ساتھ سارا اسرائیل جبتون سے روانہ ہوا، اور انہوں نے ترزا کا محاصرہ کر لیا۔ اور ایسا ہوا کہ جب زمری نے دیکھا کہ شہر سر ہو گیا تو شاہی محل کے محکم حصے میں جا کر شاہی محل میں آگ لگا دی اور جل مرا۔ یعنی اس نے کیا کی ہے؟ خودکشی کر لیا۔ کچھ واقعات جو بائبل میں خودکشی کے لکھے ہیں ان میں سے یہ بھی ایک ہے۔ اپنے ان گناہوں کے سبب سے جو اس نے کیے کہ خدا کی نظر میں بدی کی، اور یربیام کی راہ اور اس کے گناہ کی روش اختیار کی جو اس نے کیا تاکہ اسرائیل سے گناہ کرائے، اور زمری کا باقی حال اور جو بغاوت اس نے کی، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ پھر آگے لکھا ہے اس وقت اسرائیلی 2 فریق ہو گئے، آدھے آدمی جینت کے بیٹے تبنی کے پیرو ہو گئے تاکہ اسے بادشاہ بنائے، اور آدھے عمری کے پیرو تھے۔ پر جو عمری کے پیرو تھے ان پر جو جینت کے بیٹے تبنی کے پیرو تھے غالب آئے، سو تبنی مر گیا اور عمری بادشاہ ہوا۔ شاہ یہودا آسا کے 31ویں سال سے عمری اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا۔ اس نے 12 برس سلطنت کی۔ ترزا میں 6 برس اس کی سلطنت رہی، اور اس نے سامریا کا پہاڑ سمر سے 2 قنطار چاندی میں خریدا، اور اس پہاڑ پر ایک شہر بنایا، اور اس شہر کا نام جو اس نے بنایا تھا پہاڑ کے مالک سمر کے نام پر سامریا رکھا۔ اچھا، یہ سامریا وہ شہر ہے، یہ جو 5 سے 6 سال اس نے بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ دونوں نے شیئرڈ حکومت کی ہے 5 سے، کیونکہ 2 حکمران بن گئے نا، ایک تو عمری اور دوسرا کون ہے؟ جینت کا بیٹا تبنی۔ تو یہ 2 الگ الگ حکمران ہو گئے، آدھے ادھر آدھے ادھر، لیکن بعد میں یہ غالب آتے ہیں۔ سو 5 سے 6 سال کے بعد ساری حکومت کس کے پاس آ جاتی ہے؟ عمری کے پاس آ جاتی ہے، اور وہ تقریباً 12 برس پھر کیا کرتا ہے؟ حکومت کرتا ہے۔ اور اس نے سمر سے ایک پہاڑ خریدا تھا جس کا نام اس نے سامریا رکھا، وہاں پر وہ ایک بڑا زبردست شہر بناتا ہے، اور سامریا کا ذکر ہم نئے عہد میں بہت زیادہ پڑھتے ہیں، ہے نا، یسوع کا سامریا، اور بعد میں وہ پھر شہر نہیں بلکہ پورے علاقے کا نام ہی کیا بن جاتا ہے؟ سامریا، یعنی پورے شہر، پورے علاقے کا، پورے صوبے کا۔ سب سے پہلے یہ صرف پہاڑ کا نام تھا، اور پہاڑ کے نام سے یعنی وہ شہر بنایا، اور پھر یعنی پہاڑی کا نام رکھا،
بندے دا نام سی اتوں پہاڑی دا نام ہویا, شہر دا نام ہویا, تو پھر پورے صوبے دا نام ہو گیا. 25ویں آیت سے, اور عمری نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور ان سب سے جو اس سے پہلے ہوئے تھے بدتر کام کیے. اچھا, یہاں پر جو عمری ہے اس نے بھی یہ جو لکھا نا ان سب سے جو سے پہلے ہوئے تھے بدتر کام کیے, یعنی اس نے جو بدی کی ہے یہ بدی ایکسیڈ کرتی ہے یربعام سے بھی, کیونکہ اس نے اس سے زیادہ بدی کے کام کیے. لیکن یربعام کا نام اس لیے زیادہ لیا جاتا ہے, اس کو نمبر 1 ابھی تک اس لیے قرار دیا جاتا ہے کیونکہ اس نے یہ بدی شروع کرائی تھی. انہوں نے تو آگے بڑھائی ہے لیکن اس نے کیا تھی, شروع کرائی تھی. اور لیکن اس لسٹ میں یہ اس سے آگے نکل جاتا ہے عمری جو ہے ٹیکنیکلی, کیونکہ اس نے اس سے بدتر کام کیے ہیں. اور جو اخیب ہے وہ تو خیر ٹاپ ہوگا, کیونکہ اس نے نبات کے بیٹے یربعام کی سب راہیں اور اس کے گناہوں کی روش اختیار کی جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا, تاکہ وہ خداوند اسرائیل کے خدا کو اپنے باطل کاموں سے غصہ دلائیں. اور عمری کے باقی کام جو اس نے کیے اور اس کا زور جو اس نے دکھایا, سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ سو عمری اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور سامریہ میں دفن ہوا, اور اس کا بیٹا اخیب اس کی جگہ بادشاہ ہوا. یہ جو عمری ہے اس کے بارے میں جو لٹریچر ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ کافی زبردست بادشاہ تھا. بائبل مقدس میں اس کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں دی گئی کیونکہ اس کے روحانی پہلو کو بتایا گیا ہے, لیکن جسمانی طور پر یہ کافی طاقتور اور زبردست بادشاہ گزرا ہے. 29ویں آیت سے دیکھیں, اور شاہ یہودا آسا کے 38ویں سال سے عمری کا بیٹا اخیب اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا, اور عمری کے بیٹے اخیب نے سامریہ میں اسرائیل پر 22 برس سلطنت کی. اور عمری کے بیٹے اخیب نے جتنے اس سے پہلے ہوئے تھے ان سبوں سے زیادہ خداوند کی نظر میں بدی کی. ان سارے دے ریکارڈ انہیں پانتے ہیں. اور گویا نبات کے بیٹے یربعام کے گناہوں کی روش اختیار کرنا اس کے لیے ایک ہلکی سی بات تھی. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ اگر نبات کے بیٹے یربعام, جس کے اگینسٹ سارے لوگوں کے گناہوں کو لکھا گیا ہے کہ وہ یربعام جیسا تھا, اس نے ویسی روش اختیار کی, تو لکھا ہے کہ یہ اس کے لیے ہلکی سی بات تھی. اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی گھنونا قسم کا انسان تھا. سو اس نے سیدانیوں کے بادشاہ اتبل کی بیٹی ایزبل سے بیاہ کیا اور جا کر بال کی پرستش کرنے اور اسے سجدہ کرنے لگا. یعنی یربعام نے تو بیسیکلی وہ بچڑے بنائے تھے اور کہا تھا کہ یہ وہ بچڑے ہیں جو تمہیں ملک مصر سے نکال رہا ہے, یعنی یہوہ کی پرستش کو ڈائیورٹ کیا تھا. اس نے تو بیسیکلی بال ہی کی پرستش جو ہے وہ شروع بھی کر دی اور خود بھی کرنے لگا. اور بال کے مندر میں جسے اس نے سامریہ میں بنایا تھا بال کے لیے ایک مذبح تیار کیا. اور اخیب نے یہ سیرت بنائی, اور اخیب نے اسرائیل کے سب بادشاہوں سے زیادہ جو اس سے پہلے ہوئے تھے خداوند اسرائیل کے خدا کو غصہ دلانے کے کام کیے. اس کے ایام میں بیت الی ہی ایل نے یرو کو تعمیر کیا. جب اس نے اس کی بنیاد ڈالی تو اس کا پہلوٹا بیٹا ابرام مرا, اور جب اس کے پھاٹک لگائے تو اس کا سب سے چھوٹا بیٹا سجوب مر گیا. یہ خداوند کے کلام کے مطابق ہوا جو اس نے نون کے بیٹے یشوا کی معرفت فرمایا تھا. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یشوا 6:26 میں. یہ خداوند کے کلام کے مطابق ہوا جو اس نے نون کے بیٹے یشوا کی معرفت فرمایا تھا. ایک حوالہ ہے آپ عمری کے بارے میں پڑھتا ہوں, میکا اس کا 6 باب اور اس کی 16ویں آیت. لکھا ہے, کیونکہ عمری کے قوانین اور اخیب کے خاندان کے اعمال کی پیروی ہوتی ہے اور تم ان کی مشورت پر چلتے ہو تاکہ میں تم کو ویران کروں اور اس کے رہنے والوں کو سسکار کا باعث بناؤں, پس تم میرے لوگوں کی رسوائی اٹھاؤ گے. یعنی بعد میں بھی کیا کیا گیا ہے, اس خاندان کی طرف ریفر کیا گیا ہے کہ یہ خاندان جو تھا وہ کتنا گھنونا خاندان تھا. ایک اور آیت دیکھ لیں, یرمیہ 41:9. یہ آسا بادشاہ کے بارے میں ہے, میں چاہتا ہوں کہ چلیں آپ یہ نوٹ کر لیں. اور وہ حوض جس میں اسماعیل نے ان لوگوں کی لاشوں کو پھینکا تھا جن کو اس نے جدلیہ کے ساتھ قتل کیا, وہی ہے جسے آسا بادشاہ نے شاہ اسرائیل بادشاہ کے ڈر سے بنایا تھا, اور اسماعیل بن نتنیہ نے اس کو مقتولوں کی لاشوں سے بھر دیا. سو یرمیہ کی کتاب میں بھی آسا کہ اس ڈر کی طرف ریفر کیا گیا ہے. ایک لاسٹ پوائنٹ دیکھ لیں, دوسرا تواریخ اس کا 16واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے.
یہاں پر کس کا ذکر ہے؟ اس وقت حنانی غیب بین یہودا کے بادشاہ آسا کے پاس آ کر کہنے لگا. کون سا ہے؟ حنانی غیب بین. یعنی یہ جو نبی ہے جو غیب بین ہے اس کا نام کیا ہے؟ حنانی. اب دیکھیں دوسرا تواریخ 19واں باب اور اس کی دوسری آیت لکھا ہے تب حنانی غیب بین کا بیٹا یاہو اس کے استقبال کو نکلا. کون ہے یہ؟ یاہو. اور یہ کس کا بیٹا ہے؟ حنانی کا. اور اس کے بعد اگر آپ دوسرا تواریخ اس کا 20واں باب اور اس کی 34ویں آیت دیکھیں. اور یہوشفت کے باقی کام شروع سے آخر تک یاہو بن حنانی کی تاریخ میں درج ہیں جو اسرائیل کے سلاطین کی کتاب میں شامل ہے. سو یہ حوالے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ یہوشفت کے دور میں اور آسا کے دور کی جو بات ہے، یہ جو یاہو ہے اس کا کیریئر بڑا لمبا ہے، شاید 50 سال پر محیط ہے یا اس سے زیادہ. اور یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ حنانی کا بیٹا. اور وہ بھی کیا تھا؟ غیب بین تھا. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا زبردست پریویلیج ہے کہ باپ بھی کیا تھا؟ غیب بین تھا یا نبی تھا، اور اس کا بیٹا بھی کیا تھا؟ غیب بین یا نبی. یہ کم ہوتا ہے لیکن ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مبارک خاندان ہے. جب آسمان پر جائیں گے تو ضرور ان لوگوں سے بھی خداوند نے چاہا تو ملاقات ہوگی کہ یہ باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے. یہ ایک بڑی زبردست بات ہے. اور خداوند کرے کہ وہ باپ جو خدمت میں ہیں ان کی اولاد بھی ہمیشہ خدمت میں مصروف عمل رہے اور اپنے باپ سے، ماں باپ سے بڑھ کر وہ خداوند کی خدمت کریں، خداوند کا نام جلال پائے. God bless you all.